بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت فیصلے کا دن پارٹ 2۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 1، کسی پر 2، کسی پر 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادھے ایک ہی سمت رواں دواں ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز تم الگ ہو جاؤ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 59۔ اور سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں، آگ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ۔ منافقوں کا ایک طرف اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء علماء کے ساتھ، صلحاء صلحاء کے ساتھ، عابد عابد کے ساتھ، متقین متقین کے ساتھ، شہداء شہداء کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، حافظ حفاظ کے ساتھ، سخی سخی کے ساتھ، عادل عادل کے ساتھ اور رحم دل کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ غرض میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے پناہ الگ ہوگی اور کافروں، مشرکوں، منافقوں کا ٹھکانہ الگ ہوگا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں، پنڈلی، گھٹنوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کافروں اور مشرکوں کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی اور بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک، پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی۔ آج آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ مجھے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے اور کہیں گے، تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ سفارش کریں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور فرمائیں گے، لہٰذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے،
اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا۔ میں نے دنیا میں ہی ایک آدمی قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور اس کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی روح ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے اور فرمائیں گے تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمت للعالمین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ اپنے رب کے حضور سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ہاں، آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ اور سوال کرو دیے جاؤ گے، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے واپس میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی مہک میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ بقیہ پارٹ 3 کنٹینیو۔ جزاک اللہ۔